بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے آج پاکستان میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی ہے پاکستان کو، کہ پاکستان جس محنت سے اور جس سفارت کوشش سے یہ مذاکرات کروا رہا ہے وہ بہت بڑی بات ہے، اور ساری دنیا کی نظریں پاکستان کی طرف ہیں۔ اور ان مذاکرات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی ایران کو پہلی فتح ملی ہے، جس میں یہ ہے کہ 105 ارب ڈالر جو ایران کے تھے، جو ڈیفرنٹ ملکوں نے، امریکہ بھی اس میں شامل ہے، اس کے بعد کوریا ہے، جاپان ہے، چین ہے، بہت ڈیفرنٹ ملکوں میں جو امریکہ نے جام کروائے تھے، ٹھیک ہے، وہ ایران کو مل جائیں گے۔ پہلی چیز یہ، اور امریکہ تیار ہو گیا ہے اس بات کے اوپر۔ پہلی بات تو یہ مان لی گئی ہے۔ باقی ابھی یہ چل رہا ہے معاملہ۔ پہلے وہ پاکستان نے ایران سے بات کی، پھر ایران کے سب چیزیں لے کے وہ امریکہ کے پاس گیا، پھر امریکہ سے وہ دوبارہ ایران کی طرف آیا، تو اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد فیس ٹو فیس بٹھایا گیا دونوں پارٹیوں کو، اور وہاں ڈسکشن ہوا، کوئی 2 گھنٹے کہتے ہیں ڈسکشن ہوا، جس میں اب بات چیت آ رہی ہے اور اس میں مزید رزلٹ آ رہے ہیں۔ اس کے بیچ میں بھی ایک واقعہ ہوا کہ بیچ میں ایک خبر یہ ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہورمز پہ امریکہ کا ایک فریگیٹ تھا، وہ اس نے گزرنے کی کوشش کی، تو پھر ایران کو پتا چلا، ایران نے پاکستان سے کہا کہ 30 منٹ کے 30 منٹ کے اندر اگر نہیں ہٹایا تو پھر سب کچھ ختم اور ہم جہاز اڑا دیں گے۔ تو یہ بھی ایک خبر ہے، لیکن بہرحال یہ ابھی جاری ہیں مذاکرات، اور اس میں دیکھیں کافی پر امید ہیں اس میں سارے ہی، اور خاص طور پہ پاکستان کے، اس کا کوئی نہ کوئی پازیٹیو رزلٹ آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ مذاکرات ایک دن اور آگے بڑھ جائیں، اور یا ہو سکتا ہے کہ آج ہی معاملہ یہ نبڑ جائے۔ تو آپ کو تو پتا ہوگا کہ سعودی عرب کے بھی جو آئے تھے آج، کیا کہتے ہیں، جو ان کے وزیر خزانہ، وہ بھی پاکستان آئے تھے، کہ پاکستان کے سعودی عرب سے معاہدہ بھی ہے، بہت قریبی ہمارے تعلقات ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ایران کو جس طرح لایا گیا، وہ جہازوں کے اندر ان کو اسکارٹ کر کے لایا گیا، ان کو بڑا کہ کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہ کرے، کوئی تخریب کاری نہ کرائے۔ اور پھر اسی طرح جے ڈی وینس اور گیری کرشنر اور سٹیو وٹکوف یہ بھی آ گئے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، اگر ویڈیو دیکھی ہوگی، ٹی وی پہ بھی دیکھا ہوگا، کہ جس وقت امریکہ کا گروپ آیا تو جو ہمارے فیلڈ مارشل تھے اور ISI کے ہیڈ تھے، وہ یونیفارم میں نہیں تھے، نارمل تھے۔ اور جب ایران آیا ہے تو وہ بالکل یونیفارم میں تھے، اور بہت گرم جوشی سے ایران والوں کو ملے، اور بہت آپس میں یعنی پیار محبت سے یہ سارا معاملہ ہوا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ اب یہ سب مذاکرات جاری ہیں، اور جس وقت میں آپ کو یہ ویڈیو بنا کے دے رہا ہوں، آج 11 اپریل ہے اور 226 ہے، تو باقی دیکھیں کہ مزید رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ ایک بات تو مان لی گئی ہے، باقی جو ایران کی 2-3 باتیں ہیں جس میں ایران کہتا ہے کہ میں چینج نہیں کروں گا۔ ایک تو ہے اسٹریٹ آف ہورمز کو کسی صورت بھی ایران اپنا کنٹرول نہیں اٹھائے گا، اور دوسرا یہ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے جتنے بھی یہ جنگ سے جو نقصان ہوا ہے اس کے مجھے پیسے دیے جائیں، اور اس جنگ کو ٹیمپریری سیز فائر نہ ہو بلکہ یہ مستقل سیٹلمنٹ ہو، تو اور ایران سے ساری پابندیاں ختم کی جائیں ہر قسم کی۔ تو لگتا ہے دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ کافی کچھ پازیٹیو آ رہا ہے، اور ایران کا سارا نقصان پورا کیا جائے، ظاہر ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ آگے اور کیا ہوتا ہے۔ تو ایران کے 105 ارب ڈالر تھے جو امریکہ مان گیا ہے کہ وہ سب ریلیز کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ کسی صحافیوں کو قریب نہیں جانے دیے رہے، ان کا نہیں جانے دیا جا رہا، بلکہ ان کو اچھی جگہ بٹھایا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان نے سعودی عرب میں اپنی فوج کو بھیج دیا ہے، اور وہاں کچھ پاکستان کے جیٹس وغیرہ بھی چلے گئے ہیں، لیکن پاکستان کسی قسم کا میرا خیال رسک نہیں لینا چاہتا کہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو، کسی قسم کی، کہیں سے بھی، کسی طرف سے بھی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کو
نہ صرف رو لیول پاکستان کے کر رہا ہے، جو پاکستان کے کچھ ڈالر اپریل میں ہی دینے تھے پاکستان کو $1 بلین، غالباً $2-3 بلین تھے، وہ رول کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب نے اپنے پاکستان کو ویسے بھی کوئی $5 بلین دے رہا ہے، اور سنا ہے کہ قطر بھی پاکستان کو اسی طرح کچھ دے رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہماری گوادر بندرگاہ ہے، اس میں بھی سعودی عرب ریفائنری کا جیسے پہلے کہا تھا، تو وہ بھی ریفائنری لگانے جا رہا ہے جو $10 ارب کی ہے۔ یہ بھی خبر ہے۔ پھر ایک اور خبر ہے کہ انڈیا کے جے شنکر جو ہیں وہ اس وقت یو اے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یو اے ای سے کچھ فاصلے پہ معاملہ ہے۔ ویسے وہ ٹھیک ہو جائیں گے بعد میں، فی الحال کیونکہ انہوں نے اپنے پیسے لے لیے دسمبر سے پہلے، اور وہ کچھ پاکستان سے لگتا ہے کہ ناراض ہیں، لیکن بہرحال یہ تو چلتا رہتا ہے معاملہ، لیکن لگتا ہے کہ آگے جا کے یہ معاملے سارے ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان جتنا سفارتکاری میں ماہر ہے، وہ ایران اور امریکہ کو ملا سکتا ہے، تو یو اے ای تو ویسے ہی اپنا بھائی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان یہاں بھی اپنی سفارتی معاملہ جب چلائے گا، اور یہ معاملہ جب ختم ہوگا، تو انشاءاللہ یو اے ای سے بھی اپنے تعلقات پاکستان ٹھیک کر لے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اب آپ اس کے بعد دیکھیں کہ مزید جب رزلٹ آئیں گے، ابھی تک جو صورتحال تھی میں نے سب آپ کو بتا دی ہے، کیونکہ ساری دنیا کی نظریں، ساری دنیا کے ٹیلی فون پاکستان کو آ رہے ہیں، ساری دنیا کا میڈیا، ساری دنیا کے چینلز وہ ان خبروں کو نوٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان کے وزیر خارجہ، ان کے پرائم منسٹر، ان کے پریزیڈنٹ، ان سب کے فون آ رہے ہیں، چین بھی اور روس بھی، سب دنیا کی ٹوٹل نظریں اس وقت ان مذاکرات کے اوپر ہیں، اور انشاءاللہ اللہ پاک زبردست پاکستان کو کامیابی دے گا اللہ کے فضل سے، اور یہ دنیا ایک سیف اس میں آ جائے گی۔ اور پاکستان یہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ 15 دن کے علاوہ مزید ڈیٹ اور بڑھ جائے۔ اگر معاملے یہی نپٹ گئے تو بہت اچھا ہوگا، ورنہ پاکستان اور مانگ رہا ہے کہ سیز فائر کی ٹائم لمبا ہو جائے۔ تو بہرحال امید کرتے ہیں کہ سب کچھ بہتری میں جائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم اور رحمت سے۔ میں ہوں جوال ناصر، آج یہاں تک، مزید جو خبریں آئیں گی تو پھر آپ کو اس کی اطلاع دیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔